बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सफाई कमेटी मेंबरान और बिलखुसूस हमारे मेहमान और कब्रिस्तान सफाई कमेटी के सरबराह जनाब नवाज़ खान साहब, उनके बरादर सग़ीर नवाज़िद खान साहब और हमारे साबका वाइस चेयरमैन यूसी हाजी रहमत अली खान साहब, भाई हाजी रियाज साहब, मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आप हज़रात ने मुझे यहाँ गुफ्तगू का मौका दिया। सफाई कमेटी के सरबराह और सदर जनाब हाफिज़ बिलाल साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर दी है, उसके बाद गुफ्तगू की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं भी कुछ आपके गोश गुजार करूँ। तो इनके शुक्रिया के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा चंद माजी में ले जाना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता चंद माह से कामिलपुर मूसा के अंदर 3 कमेटियाँ उभर कर सामने आई हैं। उनमें एक सफाई कमेटी है, एक तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी और तीसरे नंबर पे अमन वेलफेयर सोसाइटी। सफाई कमेटी का मिशन और मकसद वो आपको बयान कर दिया गया है, आपने समाअत फरमा लिया है कि उसका काम है गांव को साफ और सुथरा रखना, गली कूचे और नालियां साफ रखना, अपने गांव को हर किस्म की बीमारी से बचाना। सफाई होगी तो बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अमन वेलफेयर सोसाइटी का मिशन है गरीब गुरबा नादार बच्चों की शादी के मौका पर जहेज की सूरत में तावन कराना और गरीब और गुरबा को बीमारी के मौके पे इलाज मुआवजे के लिए डोनेशन देना, फंडिंग देना। जबकि तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी जिसका ये खादिम आपके सामने हाजिर है, उसका मिशन और मकसद भी वाज़ेह है कि गांव के अंदर जितने कब्रिस्तान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, कब्रिस्तान के तक़द्दुस को बहाल करना, उनको बेहुरमती से बचाना, ये हमारा मिशन है। इसलिए कि अहादीस मुबारका में बहुत सख्त अज़ाब और वईदें वारिद हुई हैं कब्रिस्तान की बेहुरमती की सूरत में, उनके तक़द्दुस को पामाल करने की सूरत में। तो हमारा ये मिशन है कि लोग गुनाह से बचें, अपनी गाड़ियाँ, अपने माल मवेशी, कुत्ते बिल्ले वो कब्रिस्तान पे ना लेके जाएं, इस गुनाह से लोग बच जाएं। ये बहुत बड़ा अज़ाब है। तो हमारा ये मिशन है। बहरहाल ये तीनों कमेटियां अल्हम्दुलिल्लाह शीरो शकर हैं, बाहम आपस में शीरो शकर हैं, एक भाई की तरह हैं, एक खानदान की तरह हैं। पहले हम मुश्तरका अपने अपने प्लेटफार्म पे काम कर रहे थे, किसी के अंदर कोई क्रॉसिंग, कोई अदावत, कोई बोझ, कोई असद नहीं ना था और ना इंशाअल्लाह होगा। ठीक है, ये खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे मोहतरम और मोहसिन जनाब नवाज़ खान साहब का। आजी दोस्त मोहन साहब मरहूम के साहबजादे हैं। ये इनका बेसिकली ताल्लुक PTI से है और इंग्लैंड से आए हैं, जहाँ अपने विलेज को अपने घर में इस्तराहत के लिए, आराम के लिए तशरीफ़ लाए, चंद माह के लिए आए हैं। लेकिन अल्लाह इनको अजर दे। मैं तो यही कह सकता हूँ, बस मुख्तसर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला इनको अजर दे कि इन्होंने डे नाइट गाँव के लिए किया हुआ है। ये PTI के हैं। मुझ पे बहुत से लोगों ने सवाल भी किया कि भाई वो PTI के हैं, आप कब्रिस्तान कमेटी का काम कर रहे हैं, तो आपके वो और आप कैसे एक पेज पे आ गए? तो जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काम को देखते हैं। कब्रिस्तान कमेटी का काम भी आपके सामने है, सफाई वालों का काम भी आपके सामने है और अमन वालों का भी काम, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस सबके सामने है। मेरे दाएं तरफ नवाज शरीफ पार्टी के जिम्मेदार साथी बैठे हैं और मेरे बाएं तरफ PTI UK के जिम्मेदार बैठे हैं। ये इन्हीं के मरून मेहनत है, ये इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि इन्होंने तमाम पार्टियों को, तमाम कमेटियों को वो अपनी इंफरादियत से निकाल के एक प्लेटफार्म और एक पेज पे जमा कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खानदान की तरह है, एक कबीले और कुंबे की तरह है। आप ऐसा समझें कि 2 भाई हैं, सगे भाई हैं। वो एक अपने घर में गोश्त पकाता है, दूसरे के घर में दाल या साग पकता है। अपना अपना प्लेटफार्म है, अपना अपना उसका माहौल है। इसी तरीके से हम सब एक पेज पे आपस में भाई भाई हैं। हमारा आपस में कोई इख्तलाफ और इंतशार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के मुआविन हैं, एक दूसरे के साथ हर मुमकिन तावन करेंगे, कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और तमाम गाँव वालों को भी और बिलखुसूस अपनी तहफ़्फ़ुज़ कब्रिस्तान कमेटी के मेम्बरान को भी और दीगर गाँव के लोगों को भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो सियासत के चक्रों में न पड़ें।
یہ نہ دیکھیں کہ فلاں پی ٹی آئی والا ہے، فلاں نواز شریف پارٹی والا ہے، فلاں پی 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 والا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے اور گاؤں والا کون ہے. یہ اگر پی ٹی آئی والے ہیں تو گاؤں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ڈے نائٹ انہوں نے ایک کر رکھا ہے، اپنا آرام قربان کیا ہوا ہے. تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ گلیاں نالیاں صاف ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی کی نہیں صاف ہو رہی ہیں، ہمارے گاؤں کی ہو رہی ہیں. اگر کسی غریب غربا بچی کو کچھ جہیز مل رہا ہے، کسی بیمار کو علاج کے لیے فنڈنگ مل رہی ہے، تو وہ الامن والے اکیلے نہیں دے رہے، یا وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ نہیں دے رہی، وہ گاؤں کے لوگ دے رہے ہیں. وہاں جو ہمارے میجر ڈونر ہیں بیرون ممالک، وہ سارے، وہ کوئی بھی ان میں سیاسی نہیں ہے، وہ سارے ہمارے گاؤں والے ہیں. اور وہ ہمیں گاؤں کی ازم پہ، گاؤں ازم پہ بیچتے ہیں. برادری ازم پہ نہیں دے رہے ڈونیشن، کمیٹی ازم پہ وہ نہیں دے رہے، اور کسی سیاسی پارٹی کے ازم پہ نہیں دے رہے. وہ ہمیں ایک گاؤں کی حیثیت سے، گاؤں کے بنیادی طور پہ گاؤں کا ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو وسیع کریں، اپنی سوچ کو کشادہ کریں، قلب و جگر کو، اپنی سوچ کو نیک کریں اور وسیع کریں کہ بھائی گاؤں کا کوئی بھی فلاحی کام ہو رہا ہے، رفائی کام ہو رہا ہے، فائدے کا کام ہو رہا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. الحمدللہ ہمارا دل، ہمارا سینہ پاک صاف ہے. کسی پارٹی کی طرف ہمارا کوئی بغض، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم سب انشاءاللہ پہلے بھی ایک تھے، آئندہ بھی ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ کارواں چلتے رہیں گے. ہاں، ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ مین سوال ہے. اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ تینوں کمیٹیاں الحمدللہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہی تھیں، اختلاف بھی نہیں تھا. پھر ضرورت کیا پیش آئی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئے؟ یہ سوال بنتا ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافی عرصہ سے ہم خود بھی سوچ رہے تھے، باقی کمیٹیوں والے بھی سوچتے رہے کہ بھائی ہم سب کے ساتھ تعاون کروانے والے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں. یہ بھی ہماری پالیسی رہی کہ ہم نے اپنے گاؤں سے باہر کسی سے ڈونیشن نہیں کی، کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلایا. ہم نے ہمیشہ آواز دی تو اپنے گاؤں والوں کو دی، اور انہوں نے ہماری آواز پہ ہمیشہ لبیک کہا. تو ہمارے گاؤں والے جو جتنے بھی میجر ڈونر ہیں وہ ہمیں تعاون کروا رہے ہیں. ہم سوچا کرتے تھے کہ وہ کب تک، کہاں تک، کتنا تعاون کرائیں گے. آخر وہ بھی انسان ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے قبرستان والوں کو، ہم انہیں آواز دیتے ہیں. صفائی مہم والوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ انہیں آواز دیتے ہیں. الامن والوں کو ضرورت پڑتی ہے، وہ انہیں کال کرتے ہیں، اور وہ ہر ایک کی آواز پہ لبیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کمیٹیاں ہیں جو سامنے ابھی نہیں آئیں، ابھر کے نہیں آئیں. دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہ سب کو وہی ہینڈل کر رہے ہیں، سب کو وہ ڈونیشن دے رہے ہیں. تو بھائی وہ بھی انسان ہیں، بیوی بچے کے لیے کما رہے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے کہ ان پر بھی بوجھ نہ بنے اور ہمارے گاؤں کے کام بھی ہوتے رہیں. اس نقطے پہ خصوصاً ہمارے محترم نواز خان صاحب نے، جو یو کے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے خصوصی کوشش کی. ہماری پہلے 1-2 میٹنگز آپس میں ہو چکی ہیں. تو یہ طے پایا ہے کہ تینوں کمیٹیاں مل کے اپنا اپنا کام کریں گی. کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کوئی کسی کو خطرہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے. یہ ہوگا لائحہ عمل یہ طے کیا ہے کہ جب کسی کمیٹی کو بہت سخت ضرورت پڑے مالیات کی، ڈونیشن کی، فنڈ کی، تو دوسری 2 کمیٹیاں اپنے مشن، اپنی کارروائی کو تھوڑا سلو کر دیا کریں گے. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے قبرستان کا ہمیں بڑا چیلنج ہے، لنٹر ہم نے ڈالنا نئی جنازگاہ کا، ایک بڑا چیلنج ہے. سب سے زیادہ ڈونیشن کی ابھی ہمیں ضرورت ہے. صفائی مہم کا کام بھی چل سکتا ہے، امن والوں کا بھی چل سکتا ہے. تو ہمارا اتفاق یہ ہے کہ وہ دوسری 2 کمیٹیاں اپنا مشن، اپنی کارروائیاں یا اپنی آواز، وہ مطالبات اپنے وہ چھوڑ دیں گے قبرستان کے لیے اور جنازگاہ کے لیے. کل کو صفائی مہم کو کوئی ایسی شدید ضرورت پڑتی ہے، دوسری 2 کمیٹیاں پیچھے ہو جائیں گے، اس کے لیے تعاون کریں گے. پھر چند دنوں بعد اگر ضرورت امن والوں کو پڑتی ہے تو صفائی والے اور قبرستان والے پیچھے بیٹھ جائیں گے، ان کے دست و بازو بن کے ان کا تعاون کریں گے اور وہ اپنا کام کریں گے. وہ سارا زور، وہ سارے ڈونیشن، سارا فنڈ ان کے لیے ہم کریں گے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ یہ فیصلہ صحیح ہوا نہیں ہوا؟ بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جل کے اسی طرح اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بھائیوں نے یہ پروگرام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. آج ان کے صفائی مہم کے دفتر کا افتتاح ہے، اس سلسلے میں انہوں نے یہ سارا مجمع کیا ہے، یہ ساری کاوشیں ہیں. آپ بھائیوں سے زیارت کا بھی موقع ملا، بہت خوشی ہوئی. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر صفائی کمیٹی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دامان سے تشریف لانے والے بھائی راشد خان بنگٹ صاحب، تنویر خان بنگٹ صاحب کا بھی اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی معززین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا تو آخر میں قاری صاحب اجتماعی طور پہ کرا دیں گے.
میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جن بھائیوں نے دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس انداز میں بھی جس کمیٹی کے ساتھ جو تعاون کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔